بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہمیں ایک موٹا سا تہبند نکال کر دکھایا۔ یہ کپڑا یمن میں تیار ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی۔ دونوں چیزیں دکھانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو کپڑوں میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر اٹھے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہی بہتر ہو اگر ہم آپ کے لیے ایک نرم سا بستر بنا دیں۔ پیارے دوستو، اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مبارک زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی اس انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقعتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائی مدینے سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے ہیں کہ راستے میں بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے اس مردہ میمنے کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1 درہم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم اسے لے کر کریں گے بھی کیا؟ اب ارشاد ہوا کہ اچھا تم یہ مفت لینے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیبدار شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان بہت چھوٹے ہیں، اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ مراد یہ کہ اسے ہم مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور اس کی کم حیثیت کو کس طرح واضح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے سامنے دنیا کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی، دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا 1 گھونٹ پینے کو نہ دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ چنانچہ اس آیت میں 2 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جو انسان کو پیاری تھیں۔ ان میں انسان کا کچھ نفع بھی ہے اور کچھ نقصان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جن چیزوں کو آزمائش قرار دیا ہے ان میں سر فہرست مال اور اولاد ہے۔ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے اکثر مقامات پر مال کا پہلے ذکر کیا ہے۔ بے شمار لوگ مال کی خاطر اپنا ایمان اور عزت برباد کر لیتے ہیں، اور اولاد کی محبت میں ماں باپ وہ کچھ کر جاتے ہیں جس کے کرنے کی شریعت نے انہیں اجازت نہیں دی۔ مال اور اولاد کی آزمائش سے بچ کر زندگی بسر کرنا مومن کے لیے لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تم پر فقر و محتاجی کا خوف نہیں ہے، لیکن میں تم پر جس بات کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی نعمتیں بچھا دی جائیں گی جیسے تم سے پہلوں کے لیے بچھا دی گئی تھیں۔
پھر پچھلی قوموں کی طرح تم دنیا کے سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے، اور جیسے دنیا کی حرص نے انہیں غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا کر دیا تھا، کہیں تم کو بھی غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا نہ کر دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ نہیں، لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کی دولت میں تم ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں آج عمومی طور پر مسلمانوں کا حال دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے ڈرتے تھے، آج امت مسلمہ عملی طور پر اسی مرض میں مبتلا ہے۔ پورے عالم اسلام کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خطبہ کے دوران یہ فرماتے ہوئے سنا، یاد رکھو شراب پینا گناہوں کو جمع کرنا ہے، یعنی شراب چونکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے شراب پینے سے طرح طرح کے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور عورتیں شیطان کے جال ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی دشمنی تھی کہ ہم آپ کا نام سننا اور چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہمارے لیے کائنات کا سب سے محبوب چہرہ بن گیا۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عجیب سی درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان جیسی حکومت عطا کرے۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکسار، تواضع اور اخلاق کو ملاحظہ کریں کہ آپ اپنے اس نئے ساتھی کی بات سن کر مسکرا دیے اور فرمایا کہ ساتھی، شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بھی افضل مقام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اسے ایک دعا کا اختیار دیا۔ بعض نبیوں نے وہ دعا کسی دنیاوی کام کے لیے مانگ لی اور ان کا وہ کام ہو گیا۔ کسی نبی نے اپنی امت کی نافرمانی پر ناراض ہو کر ان کے خلاف وہ دعا مانگ لی، اس کے نتیجے میں وہ امت ہلاک ہو گئی۔ پیارے دوستو، اب دیکھیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے شدید محبت اور پیار کہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک دعا عطا کی تھی کہ آپ جو طلب کریں گے مل جائے گا۔ میں نے اس دعا کو اپنے رب کے ہاں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کے واسطے محفوظ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں قیامت کے روز آپ کے جھنڈے تلے اکٹھا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔